اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آج ہم انشاءاللہ صبر کے حوالے سے کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام میں صبر و تحمل برداشت کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ انسان پر سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، خوشی اور غمی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لہذا دین اسلام نے ہر حال میں ایک مومن انسان کو لاہ عمل دے دیا کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں اللہ رب الجلال نے اس کے لیے خیر رکھ دی ہے، بھلائی رکھ دی ہے۔ فرمایا جب مومن انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی تنگی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس مصیبت اور پریشانی میں یہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور یہ معاملہ خاص ہے مومن کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ یعنی ہر حال میں اس مومن کے لیے اللہ نے خیر اور بھلائی رکھ دی ہے، یہ اس کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آئے، تنگی آئے تو یہ صبر کرتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کے لیے اجر و ثواب اللہ رب الجلال نے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی دشمن کے خوف کے ساتھ، کبھی کسی چیز کا خوف تمہارے اوپر طاری کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی تنگی اور تکلیف کے ساتھ، کبھی مال اور جان کی کمی کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور جو آزمائش میں پورا اترتا ہے، اللہ رب الجلال نے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ کسی قسم کی بھی اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، غربت آ گئی، فقیری آ گئی، مسکینی آ گئی، اس کو کاروباری نقصان ہو گیا، اس کو کسی بیماری کا خوف اس پر طاری ہو گیا، جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے، ہر انسان ڈرا ہوا ہے۔ لیکن جب انسان صبر کے دامن کو تھامتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی ملکیت ہے، ہم پر اللہ کا کنٹرول ہے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، اور اسی اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب الجلال کی طرف سے نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرو اس طرح کہ جس طرح اللہ کے اولو العزم، عظمت والے، جلیل القدر رسول تھے، انہوں نے صبر کیا، تم بھی اسی طرح صبر کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن انسان کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تنگی پہنچتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکوها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا مومن انسان کو کوئی تھکان پہنچے، کبھی انسان تھکاوٹ سے دوچار ہو جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، یا عورت ہے اپنے گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، فرمایا مومن انسان کو کوئی تھکان پہنچے، اس کو کوئی غم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، کوئی بیماری اس پہ آ جائے، فرمایا جس قسم کا بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ کانٹا، یشاکوہا، جو اس کو چبھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت صاف ہو جاتا ہے، یہ مومن اور مسلم انسان گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب بیمار ہوتا ہے وہ بیماری برداشت کرتا ہے، فویلا نہیں کرتا، شکوہ اور گلہ نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ بیماری کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیماری کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ صبر کرتا ہے۔ سخت سے سخت بیماری ہے یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے، فرمایا اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ رب الجلال جب وہ بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے قدم زمین پر رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گویا کہ آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اللہ اکبر۔ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا بیماری کی وجہ سے جو اس کو کمزوری آئی، خون کم ہو جاتا ہے، گوشت کم ہو جاتا ہے، اللہ رب الجلال اس کو پہلے سے بہتر گوشت بھی عطا کرے گا اور پہلے سے بہتر اس کو خون بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب انسان صبر کے دامن کو تھامتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے درجات ہی درجات ہیں، اس کے لیے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا جو ترجیحات کا دور ہوگا، پریورٹیز کا دور ہوگا۔ تمہارا جو حق ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا، کسی دوسرے کو مل جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، اکثر یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس انسان کا جو حق ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ حتی تلقونی علی الحوض، اب اس کا ریزلٹ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا، نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے حوض کوثر پر۔ اللہ اکبر۔ تم صبر کرو گے، حوض کوثر پہ میرے ساتھ تمہاری ملاقات تمہیں نصیب ہو جائے گی، میرے ساتھ ملنا تمہیں نصیب ہو جائے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان حق پر ہونے کے باوجود بیک فٹ پہ آ جائے، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے وہ حق پر لیکن وہ صبر کر لیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اطراف میں اس کو ایک گھر کی گارنٹی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایک بری بات کہے، ہم جواب میں دو چار نہ کہہ لیں، ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یقین جانیے رات کو نیند سکون کی نہیں آتی جب تک بدلہ نہ لے لیں، یہ ہماری فطرت بن چکی ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس سے بدلہ لیا جائے،
جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ذرا سی بات ہوگی فتنہ اور فساد بن جائے گا، ناراضگیاں پیدا ہو جائیں گی، کوئی برداشت ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، میرے بعد زمانہ آئے گا، صبر کا زمانہ ہوگا، لوگوں تمہیں اس میں صبر کرنا پڑے گا، صبر تمہارے لیے اس میں ضروری ہوگا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پر چلنا اس زمانے میں، اس وقت، اس دور میں اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح دین پر ڈٹے رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے کہ انسان اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لے، جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے، پکڑ لیا جائے، ناممکن ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح تمہارے لیے دین پر چلنا، ڈٹے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور فرمایا اس دور میں جو دین پر ڈٹا رہے، دین پر ڈٹا کس طرح انسان رہ سکتا ہے؟ توحید پر کمپرومائز نہ کرے، سنت پر کمپرومائز نہ کرے، اپنے معاملات کو درست رکھے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرے۔ لوگ تانے دیں گے، طنز کریں گے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، ان کی جب ابھی تک دوڑ مسجد تک محدود ہے، ان کو نمازوں کی فکر رہتی ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس طرح کے تانے سننے کو ملیں گے۔ فرمایا تم نے ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے، مشکل ہوگا لیکن تم نے صبر کرنا ہے۔ فرمایا ایسی حالت میں جو انسان ڈٹا رہے گا، جو صبر کرے گا، اس کو 50 شہیدوں کے مقابل 50 شہیدوں کی طرح اس کو اجر و ثواب اللہ رب الجلال عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ 50 شہیدوں جتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کے دور کے 50 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا یا اس وقت کے آنے والے دور کے مطابق اس کو ثواب ملے گا یا ہمارے دور کے 50 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آج جو ہمارا دور ہے 50 صحابہ کے شہیدوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ جو انسان ایسے وقت میں صبر کرے گا جب صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ان ساری احادیث سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے، ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور یہی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کتنا حسد تھا، کتنا بغض تھا، کتنی نفرت تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب پتا چلا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور میرے ہی بھائی کو میرے پاس لے کے آئے ہیں اور اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے ایسا ہی کیا تھا، اگر اس نے چوری کی ہے تو یوسف نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کی یہ باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، برداشت کیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ آخرکار جب ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ تو راز میں تھا، ہمارا راز کس طرح سے فاش ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ کیا تو ہی تو یوسف نہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ نے مجھے بھی بچا لیا اور اس کو بھی بچا لیا۔ اور پھر جو چیز ذکر کی وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب الجلال نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنا صبر کیا، لیکن کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا کہ بس بدلہ ہی لینا ہے ہم نے، جو آج ہماری روش بن چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں صبر کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم نے صبر کرنا سیکھنا ہے۔ بڑے بڑے معاملات کے ہو جاتے ہیں دنیا میں، لیکن جب ہم صبر کے دامن کو تھامیں گے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ رب الجلال ہمیں اس کا نتیجہ جنت کے طور پر عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے، اللہ رب الجلال امت مسلمہ کی حال پر رحم فرمائے، اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔